امتی کے لیے عمر بھر اشک اپنا بہائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امتی کے لیے اطمینان وقار کے ساتھ بیٹھیں۔ میں ادب کے ساتھ حضرت مولانا ابوذر مدنی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان عظام، میرے عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے بچوں، میرے لیے یہ خوشی اور مسرت کا مقام ہے مدرسہ عبداللہ ابن مسعود کے بزم اطفال کے سالانہ جشن میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ مزید میرے لیے یہ سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ آپ سے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہم ہوں یا آپ ہوں، بہت بولتے ہیں، بہت سنتے ہیں، لیکن جب دونوں کو عملی ترازو میں تولا جاتا ہے تو کہنے والا بھی کم اترتا ہے اور سننے والے بھی کم اترتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ میری زبان سے کچھ مفید اور کارآمد باتیں نکال دیں جو آپ کے لیے بھی مفید ہو، میرے لیے بھی کارآمد اور نفع بخش ہو، اور ہم دونوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسا کہ ابھی آپ مفتی صاحب سے سن چکے ہیں کہ وقت کچھ زیادہ ہو گیا ہے، بہرحال میں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے انشاءاللہ وقت کے اندر ختم کر دوں گا، اور آپ سے صرف اتنی اپیل ہے کہ تھوڑی دیر غور سے سن لیجئے تاکہ جو بات کہی جائے وہ آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ جلسے کی کامیابی کثرت افراد کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ جو لوگ شریک ہوتے ہیں اگر ان کی زندگی کے اندر کچھ انقلاب پیدا ہو جائے، اصلاح کی طرف ان کا قدم بڑھ جائے، تو جلسے میں جتنے بھی لوگ ہوں بہرحال وہ جلسہ کامیاب کہلاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ آیتیں پڑھی ہیں اور ایک چھوٹی سی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہے، اسی کی روشنی میں مجھ کو کچھ باتیں کہنی ہیں۔ ہم سب کو اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اولاد کی نعمت۔ اتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ جس کی قدر ہم اس طرح سے نہیں کر پاتے ہیں جیسا کہ ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ جن کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا ہے ان سے اگر پوچھئے تب پتہ چلتا ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔
اللہ کے انبیاء اور رسولوں نے اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ قرآن میں پڑھیے، اچھی خاصی ان کی عمر ہو گئی تھی، بیوی کی عمر بھی اچھی خاصی ہو گئی تھی، تقریباً بڑھاپے میں قدم رکھ چکے تھے، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دیا تھا تو ہاتھ اٹھا کے صرف کہا تھا رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، نیک اولاد عطا کر دیجیے۔ جب دل سے کوئی بات نکلتی ہے تو عرش الہی تک پہنچتی ہے اور اللہ جل شانہ اس طرح کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا اور ان کو بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم آپ کو بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں ایک بردبار کیا ہے بیٹے کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے سورہ آل عمران میں، انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ایک نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ اور سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے کس طرح سے مانگنا چاہیے، اللہ سے کس طرح سے دعائیں کرنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بے بسی کا اظہار کیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیوں کے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں ہے، بال میرے سفید ہو گئے ہیں، بظاہر ایسے اسباب ہیں کہ اب اولاد نہیں ہوگی، لیکن اے میرے پروردگار جب بھی زکریا نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے تو آپ نے ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا ہے، اس لیے زکریا آپ سے کہہ رہا ہے کہ ایک اولاد دے دیجیے۔ اور اللہ جل شانہ نے ان کی سنی اور سننے کے بعد کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اے زکریا ہم تم کو بشارت دیتے ہیں تمہیں ایک اولاد دیں گے۔ اللہ کی طرف سے نام بھی بتا دیا گیا کہ ان کا نام جو ہوگا یحییٰ ہوگا، اور ان کی صفات ایسی ہوگی کہ اس صفت کا بچہ اب تک کوئی دنیا میں نہیں آیا ہے۔ تو نبیوں نے دعائیں کی ہیں اور اللہ نے جب ان کو اولاد دی ہے تو انہوں نے اولاد کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان اولادوں کی دیکھ بھال کی۔ اللہ خود کہتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ کہتے ہیں جب ماں کے پیٹ سے میں کسی کو دنیا میں بھیجتا ہوں، چاہے بچے کی شکل میں ہو چاہے بچی کی شکل میں ہو، کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا ہے، لیکن سیکھنے کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ ہم نے ان کو دے رکھا ہے۔ اپنی زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں حواس خمسہ، کان سے ہم سنتے ہیں، زبان سے ہم چکھتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، اسی طرح سے ہاتھ سے کسی چیز کو چھو کر معلوم کرتے ہیں کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، یہ سخت ہے یا نرم ہے۔ یہ حواس اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے علم کے حصول کے لیے۔ زیادہ تر کان سے سن کر انسان کو باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس لیے قرآن میں جہاں بھی اللہ نے تذکرہ کیا سمع کا تذکرہ پہلے آتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ نے یہ نعمتیں ہم کو بطور امانت کے دیا ہے، کیا سننا چاہیے کیا نہیں سننا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کہاں اس ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے بتایا ہے۔ جیسے چاہیں اپنی زبان آپ استعمال کر لیں، جہاں چاہیں اپنے کان کو استعمال کر لیں، یہ ہم کو اور آپ کو اختیار نہیں ہے۔ سر سے لے کر پیر تک جتنے اعضاء اللہ نے دیے ہیں یہ بطور امانت ہیں، ہم کو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کسی عضو کو، اپنے پورے جسم کو اگر ہم برباد کرنا چاہیں تو یہ ایک جرم ہوگا، اور اس جرم کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ اگر آپ امانت میں خیانت کریں گے پکڑے جائیں گے، اس لیے اللہ کہتے ہیں
کہتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جتنی امانتیں تم کو دی گئی ہیں اللہ سب کے بارے میں باز پرس کریں گے۔ کان کہاں استعمال کیا تھا، ناک کہاں استعمال کیا تھا، زبان کہاں استعمال کیا تھا، اللہ کے نبیوں نے بتایا ہے۔ اور خود زبان کی جو ساخت ہے، اس کی جو تخلیق ہے، اگر اس پر آپ غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ زبان کو اللہ نے 32 دانتوں کے اندر رکھا ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر ہونٹ بھی ہے۔ اللہ ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تم کو 2 آنکھیں نہیں دی ہیں، کیا میں نے تم کو 2 ہونٹ نہیں دیے ہیں، کیا میں نے تم کو زبان نہیں دی ہے؟ یعنی یہ میرا عطیہ ہے، میرا دین ہے، میری طرف سے تم کو عطا کی گئی ہیں یہ نعمتیں، اور نبیوں کو بھیج کر میں نے خیر اور شر کے راستے بھی تم کو بتائے ہیں۔ اب تم کو صحیح راستے پر چلنا ہے تب تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب ملے گا، اور اگر غلط راستے پر چلو گے تو تم کو سزا ملے گی، اس جرم کی سزا تم کو بھگتنی پڑے گی۔ یقینی طور پر زبان اتنے اندر ہے، لیکن کبھی کبھی ہماری زبان قینچی کی طرح چلتی ہے۔ جب ہماری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے دلوں کو کاٹتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ ہماری زبان سے ایسے کلمات نکلتے ہیں کہ رب کائنات ناراض ہو جاتے ہیں، کفریہ کلمات، شرک کے کلمات، ناشکری کے کلمات، اللہ کا محبوب بندہ اللہ کا مبغوض بن جاتا ہے۔ لیکن اسی زبان سے اگر کلمہ آپ پڑھتے ہیں، بھلی بات آپ کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، احادیث رسول کو پڑھتے ہیں تو یقیناً یہ اچھی چیز ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، بڑی نفل پڑھتی ہے، بڑے صدقات کرتی ہے، روزے خوب رکھتی ہے، فرائض کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتی ہے، لیکن زبان جب اس کی چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو کاٹتی ہوئی جاتی، سب کو تکلیف پہنچاتی۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ جہنم میں جائے گی۔ پھر ان لوگوں نے کہا ایک عورت ایسی ہے جو نفل نماز تو زیادہ نہیں پڑھتی، کثرت سے روزے نہیں رکھتی ہے، اللہ کے راستے میں نفلی صدقات تو نہیں کرتی ہے، لیکن زبان کی اتنی میٹھی ہے کہ جب اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پھول جھڑ رہا ہو، لوگوں کے دلوں کو معطر کر دیتی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ جنت میں جائے۔ پتہ چلا کہ جو زبان ہم کو اللہ نے دیا ہے یہ امانت کے طور پر ہے، اگر اس سے بھلی بات کہتے ہیں وہ سب کے لیے، قولوا للناس حسنا، یہ نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ، دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں اللہ کہتے ہیں سب کے سامنے بھلی اور اچھی بات کہا کرو۔ اچھی بات جب انسان کرتا ہے تو انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، ان باتوں کو قبول کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے اور وہ دنیا میں بڑے سکون اور چین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جب انسان کی زبان غلط چلتی ہے تو گالیاں بھی کھاتی ہیں، مار بھی کھاتے ہیں۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ روزانہ تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ذرا سا ٹھیک چل جائے، تم تو بول کر اندر چلی جاؤ گی، مار پیٹھ پر پڑے گی، ہاتھ پر پڑے گی، سر پر پڑے گی، گال پہ پڑے گا، تھپڑ ہم کھاتے ہیں اور تم چپکے سے بول کے چلی جاتی ہو۔ بعض لوگوں کو دیکھیں گے جب جھگڑا ہوتا رہتا ہے تو آہستہ سے ایک گندی بات کر دیتے ہیں، اس کے بعد خاموش ہو جائے، دوسرا پھر بولنا شروع کر دیتا ہے۔ عورتوں میں یہ زیادہ چلتا ہے، اور جب وہ خاموش ہو جاتا ہے پھر ایک جملہ یہ بول دیتا ہے، پھر وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے لمبی گالیاں چلتی ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو
اللہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری امانت ہے تمہارے پاس، اگر اس امانت کو صحیح استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب دیں گے۔ اولاد کو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں لخت جگر ہے، نور نظر ہے، آنکھوں کا تارا ہے، دل کا چین اور سرور ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہر اولاد نور نظر، لخت جگر اور دلوں کا تارا، چین اور سکون ہوتی ہے؟ آپ خود کہیں گے کہ نہیں۔ بعض اولاد جیسے گھر سے نکلتی ہیں تو والدین کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے، معلوم نہیں کیا مصیبت لے کے آئے گا، کس سے جھگڑا کر لے گا، کس کو گالی دے گا اور وہ شکایت کرنے پہنچائے گا، ہو سکتا ہے مار پیٹ ہو جائے، تو ہر وقت وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اللہ نے جب آپ کے حوالے کیا ہے تو اس کی تعلیم و تربیت کا نظم کیجیے۔ اللہ جب ماں کے پیٹ سے کسی کو نکالتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے۔ کوئی آدمی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا، ہاں اللہ تعالیٰ ایک چیز سکھا کے بھیجتے ہیں، رونا۔ جب دنیا میں آتا ہے تو بچہ ہو یا بچی ہو روتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب بچہ روتا تھا تو ماں سمجھ جاتی تھی کہ اس کا لنگوٹا گیلا ہے، اس کا بستر بھیگ گیا ہے، اس لیے بچہ رو رہا ہے، کپڑے بدل دیتی تھی، وہ چین اور سکون سے پھر سو جاتا تھا۔ آج کل تو دور ایسا آ گیا ہے کہ باندھ دیجئے پمپر، دن بھر اسی میں ہگتا رہے، موتتا رہے، ماں کو کوئی فکر نہیں۔ اسی طرح سے جب اس کو بھوک لگتی ہے تو زبان سے تو کہہ نہیں پاتا ہے، روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی بھوکی ہے، اس کو شیشی لگاتی یا چھاتی سے لگا لیتی ہے اور اس کو سکون اور چین مل جاتا ہے۔ یقینی طور پر اولاد کچھ نہیں جانتی اس میں، اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں انسان کی زندگی ایک سسکی اور ایک ہچکی کے درمیان ہے۔ دنیا میں جب آتا ہے تو روتا ہے اور دنیا سے جب جانے لگتا ہے ایک ہچکی آتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں اگر میں بیان کرنا چاہوں تو جب بچہ ہمارے یہاں یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اسلامی اصول اور ضابطے کے مطابق اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بچی ہو، تو جب اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا، نہ بینا پار میں نہ کہیں اور، کہ اذان دی جاتی ہو، تکبیر کہی جاتی ہو۔ صرف امام صاحب کیا ہے جنازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیتے۔ اس کا مطلب اذان اور اقامت ہو چکی ہے، جتنی دیر میں امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اتنی مہلت آپ کو ملی، اسی میں سارا کام آپ کو کرنا ہے۔ اللہ نے پیٹ دیا ہے، اس پیٹ کو بھرنا ہے حلال روزی سے۔ اللہ نے جسم دیا ہے، اس جسم کو کپڑے سے ڈھکنا ہے۔ اللہ نے آپ کا وجود ہے اتنا بڑا، اس وجود کے لیے ایک مکان ہونا چاہیے، چاہے چھپر کی شکل میں ہو اور چاہے کوٹھی کی شکل میں ہو، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جیسی دولت دی ہے اپنے آرام اور سکون کے لیے مکان بنائیے، شاندار لباس اختیار کیجیے، اللہ نے سب کی اجازت دی، لیکن یہ سوچ کر رہیے کہ آپ کو اللہ کے ہاں ایک ایک رتی کا حساب دینا پڑے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا پڑے گا۔ یہاں تو ہم گھنٹے گھنٹے ایسا بیکار ضائع کر دیتے ہیں کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا، لیکن وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو وقت کو وقت کے لحاظ سے کیا ہے خیال کرتی ہیں۔ وقت چلا جاتا ہے پھر آتا نہیں ہے۔ کل جو عشاء کا وقت تھا اب لوٹ کر نہیں آئے گا، آج عشاء کا وقت ہو گیا ہے، کل اور آئے گا، لیکن جو کل گزر چکا ہے وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ایسے ہی اللہ نے اولاد آپ کو دی ہے، اب وہ سکھانا اس کو ہے، اس کی تعلیم و تربیت آپ کو کرنی ہے، آپ کو پوری توجہ کرنا چاہیے۔ آج عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بچے کو عصری تعلیم دلائی جائے اور دین اور دنیاوی تعلیم کی تفریق کر
کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں اتنی خرابیاں آ گئی ہیں کہ جو لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، دینی مکاتب میں پڑھتے ہیں، ان کو دوسری دنیا کا سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ اسکول اور کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کو دوسری دنیا کا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو اللہ کے رسول نے 2 دعائیں کی تھی۔ اللہ کے رسول کہتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، دوسری دعا تھی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ ان دونوں حدیث کے ٹکڑوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اسلام کا نظریہ تعلیم بالکل واضح ہے کہ علوم نافعہ سیکھنا چاہیے، علوم غیر نافعہ سیکھنا نہیں چاہیے، اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ علم نافع کیا ہے؟ جو آپ کی ذات کے لیے مفید ہو، آپ کے گھر والوں کے لیے کارآمد ہو، آپ کے محلے کے لیے مفید ہو، آپ کے پڑوس کے لیے مفید اور کارآمد ہو، آپ کے گاؤں کے لیے، آپ کی ملت کے لیے، آپ کے ملک کے لیے مفید اور کارآمد ہو، جس سے تعمیری کام ہو سکتا ہے، وہ تمام کے تمام علوم نافعہ ہیں۔ اور جن علوم سے نہ آپ کو فائدہ ہو، نہ آپ کی اولاد کو فائدہ ہو، نہ آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہو، نہ محلے کو فائدہ ہو، نہ سماج کو فائدہ ہو، نہ ملت کو فائدہ ہو، نہ ملک کا فائدہ ہو، یقینی طور پر وہ علم غیر نافع ہے۔ لیکن جب سے دنیا والوں نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا، ہمارے یہاں الگ نہیں ہے، ہم تو دعائیں کیا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہم کو بھلائی عطا کر، چین اور سکون کی زندگی نصیب فرما، دنیا میں جب تک ہم رہیں آرام اور سکون سے رہیں، اور اس دنیا سے جب جائیں تو وہاں بھی ہمیں آرام اور سکون ملے۔ یقینی طور پر وہ علم جو دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے، محشر کے لیے مفید اور کارآمد ہو، اس کو آپ کو مقدم رکھنا چاہیے۔ دنیا چند روزہ ہے، جو بھی آیا ہے چند دنوں کے بعد اس کو جانا ہے، کوئی نہیں رہے گا۔ دنیا میں جتنے دن آپ کو رہنا ہے اس کے اعتبار سے آپ کو تیاری کرنا چاہیے۔ آخرت میں جتنے دن رہنا ہے اس کے حساب سے اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ لیکن آج دنیا میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم دنیا میں آ گئے ہیں، کمائیں گے نہیں تو کہاں سے کھائیں گے، یہ نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے تنخواہ ملے گی، اگر مدرسوں میں داخل کر دیں گے بچے دین سیکھیں گے، حافظ بن جائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے۔ ایک طرف ان کا یہ جملہ ہوتا ہے، اور ایک طرف جب ہم جیسے مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ نکلتے ہیں تو دیکھتے کہتے ہیں مولوی صاحب آج تو توڑیا، کیا توڑیں گے؟ سمجھ گئے آپ؟ کھانا ملے گا، لوگ استقبال آپ کا کریں گے، لوگ آپ سے ملنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دینی ادارے میں پڑھنے کے بعد ایک آدمی سے ملنے کے لیے لوگ لائن لگا دیتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، تو آپ کا بچہ بھی اگر دین سیکھے گا تو آپ کے ساتھ بھی تو وہی معاملہ ہوگا۔ لیکن اس وقت ہوتا ہے کہ کہاں سے کھائے گا، کھانے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی۔ اور اسی لیے اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ رزق کا ٹینشن آپ مت لیجیے، آپ کو جو کام کرنا ہے وہ آپ کیجئے۔ جس نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ سور کو بھی کھلاتا ہے، بندر کو بھی کھلاتا ہے، جنگلات میں جو جانور رہتے ہیں، زمین کے اندر جو حشرات الارض رہتے ہیں، سب کو اللہ کھلاتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ جانتے ہیں کب تک یہ دنیا میں ہے، آج اعظم گڑھ میں ہے، کل سبرہد میں رہے گا، پرسوں کہیں اور جائے گا، جہاں جہاں آپ جائیں گے اللہ آپ کی روزی وہاں بھیجتے رہیں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی کم کسی کی زیادہ کیا ہے۔ قرآن آپ سے کہتا ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے روزی تقسیم کر رکھا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم دے رکھا ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ سارے لوگ اگر پیسے والے ہو گئے
گئے بھٹا کھول لیا تو بھٹے میں کام کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟ اینٹ پانتنے والے کہاں سے آئیں گے؟ مزدور کہاں سے ملیں گے؟ سارے آدمی فیکٹریاں کھول کے بیٹھ جائیں تو کہاں سے مزدور آئیں گے؟ آج آپ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے قصبے میں شہر میں چلے جائیے، چوک میں جائیے تو صبح سویرے بیچارے کا ہے آ کے کھڑے رہتے ہیں۔ آپ کو جس طرح کا مزدور چاہیے، گڈھا کھودوانا ہے، کام کروانا ہے، پائپ بنوانا ہے، لائٹ بگڑ گئی ہے، جائیے آپ بات کیجئے، وہ آ کے کام کرے گا، آپ اس کو پیسہ دے دیجئے، وہ خوش کہ میرے پاس فن تھا، میں نے اس فن کو استعمال کیا، مجھے اللہ نے روزی دے دی۔ آپ خوش ہیں کہ اللہ نے مجھ کو دولت دی تھی لیکن وہ فن میں نہیں جانتا تھا، میں نے پیسہ دیا اور مجھ کو مزدور مل گئے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کا نظام تبھی چلے گا، سارے لوگ اگر صدر بن جائیں گے تو نیچے والے کہاں سے آئیں گے؟ تو دنیا کا نظام اللہ نے اس لیے رکھا ہے، کوئی زیادہ کوئی کم، جو کم ہے وہ حسد نہ کرے کہ میں تو دن بھر مستری کا کام کرتا ہوں مجھ کو 1000 ملتا ہے، اور ایک آدمی فون پہ اٹھا کے خالی کہتا ہے ہاں مال پہنچ گیا ٹھیک ہے، پتہ چلا کہ 1 لاکھ کا فائدہ ہو گیا، مال گیا اس نے وصول کر لیا، اب جس نے بھیجا ہے 1 ٹرک مال اس کو اللہ میاں نے 1 لاکھ کا فائدہ دے دی۔ ایک آدمی دن بھر کیا ہے اینٹ پتھر توڑتا ہے، پتہ چلا 600 مل رہا ہے 700 مل رہا ہے، تو یقینی طور پر یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ بھی پڑھ لکھ لیجئے، آپ بھی کمپیوٹر پہ انگلی پھرائیے اور پتہ چلا کہ لاکھوں آپ کما رہے ہیں بیٹھ کے۔ تو اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، اس نظام کے ماتحت سارے لوگوں کو رہنا۔ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ غرور تکبر میں مبتلا مت ہوں، جن کے پاس کم ہے ان کو حقیر نہ سمجھیں، سب آدم اور حوا کی اولاد۔ پیسہ تو چند دنوں کے لیے دنیا میں اللہ نے آپ کو دیا۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، فٹ پاتھ پہ تھے، شاہی محل میں پہنچ گئے، ہوٹل کے مالک بن گئے، اور کچھ لوگ ہوٹلوں میں رہتے تھے فٹ پاتھ پہ چلے آئے۔ ابھی ترکیہ میں زلزلہ ہوا تھا، اس وقت اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا اور یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہوگا، ایک آدمی 3 روٹی لے کے کھڑا ہے، اس کے نیچے لکھ رہے ہیں 40 سیکنڈ پہلے اس کے پاس 3 ہوٹل تھا، اور 40 سیکنڈ کے بعد وہ ہوٹل تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں جو 3 روٹی ہے وہ لوگوں کی دی ہوئی ہے، اس کی روٹی نہیں ہے، لوگوں نے دیا ہے تب اس کے ہاتھ میں۔ تو کہاں وہ 3 ہوٹلوں کا مالک، اور 40 سیکنڈ کے بعد کا ہے ایک ایک روٹی کو ترسنے لگے۔ آج بھی اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہوں تو دکھائی دے گا، بہت سے لوگ پرائمری پڑھ کے گئے ملازمت کرنے لگے، کہیں اپنا دکان کھول لیا، کاروبار، اتنا پیسہ اللہ نے دیا کہ گنتے گنتے وہ تھک جاتے۔ اور کچھ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ کہیں نوکری اور ملازمت نہیں ملتی، چھوٹا کام وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اتنا پڑھا لکھا ہوں یہ کام کیسے کروں گا۔ اور آپ کے وزیر اعظم صاحب نے تو بڑا آسان کر دیا، پکوڑا بناؤ بیچو، لیکن پکوڑا کون خریدے گا جب پیسہ رہے گا جیب میں تب نہ۔ تو اس لیے ان کا نظریہ تو یہ ہے، اور ہم آپ روزی کے سلسلے میں اتنا مطمئن ہیں، اللہ نے کہا ہم روزی سب کو دیتے ہیں، روزی تقسیم بھی کر رکھے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں اگر رزق حسن چاہتے ہو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو آدمی تقوی کی زندگی گزارے گا، جو آدمی اللہ کے احکامات پر چلے گا، اللہ کی منہیات سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اللہ کہتے ہیں اس کے لیے میں نہ جانے کتنے راستے کھول دیتا ہوں۔ اور جو آدمی مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، مجھ کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کا جو یہ علاقہ ہے اعظم گڑھ اور جونپور کا، بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے، پتہ چلا برما لوگ کما کے آ رہے ہیں۔ برما کا جب راستہ بند ہوا، حالات وہاں کے نازک ہو گئے تو ملیشیا جانے لگے، سنگاپور جانے لگے۔ جب آتے وہاں سے تو ایک خاص قسم کی لنگی، ایک خاص قسم کا ریڈیو اور ایک خاص قسم کی سائیکل وغیرہ لے کے آتے تھے، تو پتہ چل جاتا تھا یہ برما میں کما رہے ہیں، یہ ملیشیا میں، یہ سنگاپور سے آئے۔ جب وہاں کے حالات کچھ بگڑے تو پتہ چلا خلیج میں جا رہے ہیں، کوئی سعودیہ، کوئی بحرین، کوئی کہیں۔ حالات جب خراب ہوتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ اب کہاں سے کھائیں۔
40 سال تک تم بینا پار میں تھے، اللہ کھلا رہے تھے۔ 40 سال کے بعد آپ بحرین چلے گئے تو وہی اللہ ہیں جو تم کو بحرین میں روزی دے رہے ہیں۔ تو اگر بحرین سے پھر بینا پار آؤ گے تو کیا روزی نہیں ملے گی؟ یقیناً ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں میرا تقوی اختیار کرو، خشیت الہی کے مطابق زندگی گزارو، میں تم کو روزی دینے والا ہوں۔ لیکن آج سب سے بڑا مسئلہ ہے روٹی، مکان، کپڑا، بقیہ بھول جاتے ہیں۔ آپ یہاں سے اپنا مکان لے کے نہیں جائیں گے، کھانے کا انبار لے کے نہیں جائیں گے، قبرستان جاتے ہوئے صرف آپ اپنے اعمال کو لے کے جائیں گے، نہ پیسہ جائے گا، نہ آپ کی آل اولاد جائے گی، صرف آپ کے اعمال جائیں گے۔ تو ان اعمال کو درست کرنا چاہیے جو آپ کے قبر میں مفید ہوں، محشر میں مفید ہوں، جن اعمال صالحہ کی بنیاد پر جنت کی نعمتیں آپ کو ملنے والی ہوں، دنیا کے اندر چین اور سکون کی زندگی ملنے والی ہو، ان اعمال صالحہ کو کرنا بھی چاہیے، اپنی اولاد کو بھی سکھانا چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب، یہ نبی ہیں سب۔ آپ قرآن کو پڑھیے تو پتہ چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ 2 بیٹے تھے ان کے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسماعیل ذبیح اللہ کہلاتے ہیں۔ ان کی خاندان سے صرف ایک نبی آیا جو خاتم النبیین، سید المرسلین بنا کے بھیجا گیا، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسحاق جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے یعقوب تھے۔ یعقوب کے 12 اولاد تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب کے بیٹے ہیں، ان کو بھی اللہ نے نبوت اور رسالت سے نوازا۔ قرآن نے جہاں حضرت ابراہیم کا، حضرت یعقوب کا تذکرہ کیا ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اپنی تمام اولاد کو مخاطب کر کے صرف ایک بات کی نصیحت اور تاکید کی تھی۔ جب کوئی آدمی کہیں جانے لگتا ہے، اپنی اولاد کو، اپنے بھائی کو، اپنے گھر والوں کو جو بات کہتا ہے اس کو عربی زبان میں وصیت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اپنے گھر والوں کو، اپنے وارثوں کو جو کچھ کہہ کے جاتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں، تاکیدی حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم اور یعقوب دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کو صرف ایک بات کی وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے لاڈلو، اے میرے لخت جگرو، اے میرے جان کے ٹکڑوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، اور تم یہ طے کر لو کہ جب تک دنیا میں رہو گے اس دین پر باقی رہو گے، جب دنیا سے جانے لگو گے تو اسی دین پر قائم رہو گے۔ مرنا سب کو ہے، لیکن کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کا پورا خاندان نبیوں کا ہے، کیا اس خاندان میں حضرت ابراہیم کو، حضرت یعقوب کو کیا یہ شک و شبہ تھا کہ میری اولاد میں سے کچھ ایسی اولاد ہوں گی جو میرے ڈگر کو چھوڑ کر، میرے راستے کو چھوڑ کر، میری تعلیمات سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے؟ لیکن اپنے طور پر وہ مطمئن ہونا چاہتے تھے کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے مجھے اطمینان اور سکون ہو جائے کہ جن اولاد کو میں نے جس راستے پر لگایا ہے دیکھوں اسی راستے پر چلیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، تمام اولاد کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک سوال کیا تھا، ما تعبدون من بعدی۔ یہ ایک ایسا سوال تھا، ایسا استفہامیہ جملہ ہے کہ ہر باپ کو ہر وقت اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ بلکہ اگر اپنے دل پر لکھ سکتا ہو، گھر میں کہیں ایسی جگہ لکھ رکھتا ہو جہاں ہر وقت اس کی نگاہ پڑتی ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تاکہ وہ جملہ ہر وقت یاد رہے۔ ہمارے یہاں تو رواج یہ ہے کہ جب دنیا سے کوئی جانے لگتا ہے تو بٹیا کو لیں گے، بٹیوا توری آئے گئی،
پہچانا تھا؟ وہ تو بیچارہ جانے کے لیے تیار ہے، دوسری دنیا کے مناظر اس کو دکھائی دے رہے ہیں، اور اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کو پہچان لو، بیٹے کو پہچان لو، یا آپ کے دوست ہیں، ارے اس وقت تو کلمے کی تلقین کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا آخری وقت ہو، جاتے جاتے اگر زبان پر کلمہ جاری ہو گیا تو اس کا مطلب وہ کامیاب جا رہا ہے۔ اور اگر آپ بیٹی کو دکھا رہے ہیں، بیٹے کو دکھا رہے ہیں، گھر کے اور افراد کو دکھا رہے ہیں، کہیں وہ اسی میں کھو جائے اور کلمہ نہ اس کی زبان سے جاری ہو تو یقینی طور پر اس کے لیے مصیبت کھڑی ہو سکتی۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے تمام اولاد کو بلا کے صرف ایک بات پوچھا تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی تم عبادت اور بندگی کرو گے، کس راستے پر تم چلو گے؟ وہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے پوتے وغیرہ تھے، جنہوں نے ان کی تربیت کی تھی، نبوت کے گھرانے میں وہ پیدا ہوئے تھے، ہر وقت وہاں اللہ کی توحید، رسالت اور آخرت کا تذکرہ ہوتا تھا۔ ان اولادوں کی زبان پر وہی جملہ تھا جو نبی کی اولاد کو کہنا چاہیے تھا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اے ابا جان، دادا جان، آپ اطمینان اور سکون سے جائیے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، جس ڈگر پر آپ نے لگایا ہے اسی ڈگر پر ہم باقی رہیں گے۔ آپ کے جد امجد ابراہیم نے، اسماعیل نے، اسحاق نے، جتنے لوگوں نے اللہ کی عبادت کی ہے انہی اللہ کی ہم بھی بندگی اور عبادت کریں گے۔ کسی کو اگر شبہ ہوتا کہ شاید ابراہیم کا کوئی اور ہے، اسماعیل کا کوئی اور خدا ہے، تو اللہ نے کہا الہا واحد، وہ ایک ہی معبود ہے جو سب کا معبود ہے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب بیٹوں نے یہ جملہ کہا ہوگا، دادا جان، ابا جان، نانا جان کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ آج بھی اگر آپ باپ ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ یہ سوال اپنے بیٹوں کو کبھی کبھی بیٹھا کے کیا کیجئے، جو دین آپ نے سکھایا ہے، جس ڈگر پر اس کو چلایا ہے، کیا اس پر باقی ہے؟ آج تو ایسے ایسے فتنے ابھر گئے ہیں، ایسے ایسے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں کہ بڑا ایمان کا ضائع کرنا بڑا آسان ہو گیا۔ چند ٹکوں کی خاطر لوگ اسلام کا سودا کر لیتے ہیں۔ اسلام اور ایمان تو ایک ایسی چیز ہے، اس کے لیے تن من دھن سب کچھ لگایا جا سکتا ہے، اولاد کو چھوڑا جا سکتا ہے، والدین کو چھوڑا جا سکتا ہے، گھر بار چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ایمان سے سودا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے، الیکشن آتا ہے، الیکشن کے علاوہ کوئی وقت آتا ہے، اچھے خاصے لوگ جو ہے ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس پر اگر کسی مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھا جائے تو شاید وہ کہہ دیں گے کہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ ہم نے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو الیکشن کے جملے ہیں، الیکشن کے حالت ہیں، ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اس ایمان کی اگر اہمیت کو سمجھنا ہو، صحابہ کرام سے پوچھئے کتنی قربانیاں دی تھی۔ حضرت بلال نے، حضرت عمار نے، یاسر نے، اور اسی طرح سے ان کی اماں سمیہ نے کتنا کچھ کیا تھا۔ ان سے پوچھئے تب پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کو اگر کوئی آدمی آسانی کے ساتھ ضائع کر دیتا ہے، اس سے بڑا کوئی بیوقوف اور نادان نہیں۔ لیکن یہ دولت ہم کو مفت میں ملی ہے، اسلام گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے، مسلمان کہلانے لگے، اس لیے اسلام کی اہمیت، اسلام کی قدر و قیمت ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اگر اسلام کے لیے ہم کو قربانیاں دینی پڑتی تب ہم کو معلوم ہوتا کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یقینی طور پر اگر کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اس لیے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور جب اللہ کے اس پورے نظام کو اگر آپ دیکھیں گے برباد ہوتے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب کائنات کو اللہ کو باقی نہیں رکھنا۔
اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے تھے جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو منظر کیا ہوگا؟ قرآن کریم کی 30ویں پارے کی جو سورتیں ہیں آپ پڑھیے تو پتہ چلتا ہے، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس کورت۔ پڑھیے آیتیں تو خود لگتا ہے کہ یہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں اس نظام کا تو یہ ہے کہ پوری کی پوری چیزیں سب اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ اللہ نے جو چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، اس کے منازل متعین کر دیے، وہ تمام کے تمام اپنے منازل میں گردش کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ رات اور دن کی جو گردش ہے، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے کبھی رات بڑی ہوتی ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ تمام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بینا پار والے چاہیں کہ آج کی رات بڑی ہو جائے، صبح دیر سے ہو، آپ کے خادم ہیں یہ تمام چیز، لیکن آپ کی منشا کے مطابق نہیں چلیں گے۔ منشا تو اس کی چلے گی جس نے یہ تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیشہ کہا اس پوری کائنات پر غور و فکر کرو، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جب تم غور کرو گے تو تمہارا دل یہ کہے گا ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ ایک کائنات کا ذرہ آپ نے بیکار نہیں بنایا ہے۔ ہمارے دانتوں میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو چیلا لے کے نہیں نکالتے، کوئی بوٹا نہیں لیتے ہیں لکڑی کا، نیم کی ایک پتلی سی سیک لیتے ہیں جس سے آپ کے دانت میں جو غذا پھنسی ہوئی ہے اس کو نکالتے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ سیک بھی مفید اور کارآمد ہے، اس کو بھی اللہ نے ایک مصلحت کے لیے پیدا کیا۔ تو جو انسان اشرف المخلوقات ہے، مسجود ملائکہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، کیا وہ اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ مکان بنا لے، اچھی گاڑیوں میں چل لے، کچھ دن سیر و سپاٹا کر لے، اس کے بعد چلا جائے اللہ کے پاس؟ وہاں ایک ایک رتی کا حساب دینا پڑے گا۔ یہاں تو آپ جیسے چاہیں زندگی گزار لیں، لیکن جب وہ دن آئے گا تب آپ کو احساس ہوگا کہ کاش میں نے ایک سیکنڈ ضائع نہ کیا ہوتا۔ یقینی طور پر اللہ نے آپ کو بہت بڑی حکمت کے لیے پیدا کیا، بہت بڑا مقصد تخلیق ہے جس کو اللہ نے خود بیان کر دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے مجھ کو پہچانے، میرا حق ادا کریں، میری بندگی اور عبادت کریں۔ اور یہ عبادت اور بندگی جب تک آپ کی سانس آتی جاتی رہے گی تب تک آپ کو بندہ بن کر رہنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو سنتے ہوں گے پہنچ گئے ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں؟ بہت بلندی پر پہنچ گئے، اب ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ مکے میں پڑھتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کھنوا بھی جا کے وہیں کھا لیا کیجئے، تب نہیں تیار ہو، خالی نماز پڑھنے وہاں جاتے، اس کا مطلب نماز آپ نہیں پڑھتے۔ اللہ تو اپنے نبی سے کہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اس وقت تک آپ نے پروردگار کی عبادت اور بندگی کیجئے جب تک موت نہ آ جائے۔ موت ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر سب کو یقین ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، ڈاکٹر ہو، مریض ہو، سب کو یہ یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ جب تک آپ کی موت نہیں آتی ہے تب تک آپ بندے خدا ہیں، بندے خدا بن کے رہیے۔ ایک آقا نے اپنے غلام سے کہا کیا کھاؤ گے؟ کہا جو مولا کھلا دے۔ کہا کیا پہنو گے؟ کہا جو آقا پہنا دیں گے۔ کہا کس مکان میں رہو گے؟ کہا جہاں آپ رکھ دیں گے وہاں میں رہ لوں گا۔ تو اس نے کہا آپ کی خواہش؟ کہا میری کوئی خواہش ہوتی تو میں غلام نہ ہوتا، میں آقا ہوتا۔
ہم آپ خدا نہیں ہیں، بندے خدا ہیں، اس لیے خدا کے حکم کے ہم ہر جگہ پابند ہیں، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، جلسگاہ میں ہو، کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، دکان میں ہو، اپنے ساتھ ہو، غیروں کے ساتھ ہو، ہم بندے خدا ہیں۔ اللہ کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے اللہ لوگوں سے پوچھتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین یہ لوگ چاہتے ہیں؟ جبکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ خوشی خوشی اللہ کی اطاعت کر رہا ہو یا اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اطاعت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ چاند ہوں، سورج ہوں، لیل و نہار ہوں، اس کی تمام گردشیں اللہ کی مشیت کے مطابق ہیں۔ ایک پتا اپنی جگہ سے گر نہیں سکتا بغیر اللہ کی مشیت اور حکم کے۔ جب یہ نظام ہے، دنیا میں آپ کہتے ہیں ریلوے کا نظام بہت چست رہتا ہے، لیکن آئے دن سنتے ہوں گے آگے سے ٹرین جا رہی، پیچھے سے چڑھ بیٹھی، سامنے سے ایک ٹرین آ رہی، اسی پٹری پہ ٹرین جا رہی ہے، تھوڑا سا غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی آپ سنے ہیں کہ ستارے آپس میں ٹکرا گئے؟ چاند کہیں کیا ہے سورج سے ٹکرا گیا، زمین پر گر گیا؟ اللہ نے جب سے آسمان کو بنایا اسی طرح سے وہ آسمان ہے، پہاڑ کو جیسے میخ کی طرح ٹھوک دیا ہے اسی جگہ اپنی جگہ پر باقی ہے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے۔ لیکن جب قیامت آئے گی تب اس وقت منظر دوسرا ہوگا۔ اللہ کے رسول سے لوگ پوچھتے تھے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اے نبی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ پہاڑ جو اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں کل کہاں جائیں گے؟ آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی یہ سب چلے، کہاں چلے جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ تو اللہ نے کہا کہہ دو کہ میرا پروردگار اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اس کے بعد تمام کی تمام زمین بالکل مسطح ہو جائے گی، نہ کہیں کوئی گڈھا ہوگا، نہ کوئی چٹان ہوگی، نہ پہاڑ ہوگا، سب بالکل مسطح ہو جائے گی۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ بعض مرتبہ آپ کہتے ہیں سڑک میں گڈھا، اور کبھی کبھی آپ کہتے ہیں گڈھے میں سڑک۔ میں ایک مرتبہ مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہار گیا، تو وہاں ایک ندی پڑتی تھی، اس کے بعد ڈرائیور نے اسی ندی میں جب گاڑی اتارنا شروع کیا، مولانا نے کہا رکو 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 رکو، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا گھبرائیے مت، ابھی ہم نکل جائیں گے اس طرف۔ تو مولانا نے کہا کہ اب تک سنتے تھے کہ سڑک میں گڈھا ہے جو ہمارے یہاں چپی اپی لگا کے پاٹ دیتے ہیں، لیکن یہاں تو دیکھ رہا ہوں گڈھے میں کیا ہے، سڑک۔ تو ایسے ہی دنیا کا کتنا بھی نظام ہو، کتنا بھی آپ درست کر لیجئے، اس طرح کا نظام ہو ہی نہیں سکتا جو خالق کائنات کا ہے۔ اس لیے اللہ بار بار ہم سے کہتے ہیں دنیا دیکھو، غور و فکر کرو، لیکن دنیا میں کھو کے مت جاؤ۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ شمس و قمر اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے، سجدہ تو خالق کے سامنے کرنا ہے، بندگی اس کی کرنی ہے، ہاتھ اس کے سامنے پھیلانا ہے، اس پیشانی کو اس کے دربار میں جھکانا ہے، کسی انسان کے سامنے نہیں۔ اور یقینی طور پر جو رب کائنات سے ڈرتا ہوگا دنیا کی کسی طاقت سے نہیں۔ جب ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اگر رحمت کے دروازے کسی کے لیے کھول دیے ہیں تو نہ دنیا کی کوئی طاقت، نہ دنیا کا کوئی فرد اس دروازے کو بند کر سکتا ہے، اور اگر اللہ نے دروازہ بند کر دیا تو دنیا کی کوئی طاقت کھول نہیں سکتی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ۔ اگر یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اگر ہمارے اوپر طرح طرح کی وبائیں آ رہی ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں آ رہی ہیں، ذلت اور رسوائی ہمارے سامنے آ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کو ناراض کر دیا۔
جب وہ ناراض ہوگا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آرام و سکون نہیں پہنچا سکتی، اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو آپ بڑے آرام اور سکون سے رہیں گے۔ 20 سال پہلے 25 سال پہلے آنکھ بند کر کے اپنے گھر کی حالت آپ دیکھیے۔ اس وقت جو آپ کے گھر میں سامان ہے آپ کہتے ہیں ضروری ہے، اگر نہیں ہوگا تو ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ یہی سامان اس وقت اسباب تعیش میں شمار ہوتا تھا۔ جو مالدار ہوتے تھے کہتے تھے ان کے چوچلے ہیں، پنکھا چاہیے، پنکھا نہیں چلے گا تو کیسے ہم زندگی گزاریں گے؟ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لائٹ بھی نہیں تھی، دیا چلاتے تھے، لانٹین جلاتے تھے، اور اسی طرح سے لیمپ جلاتے تھے۔ گرمی لگتی تھی درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے، ہوائیں چلتی تھی، کہتے دل ٹھنڈا ہے۔ آج آپ کولر لگا لیجئے، اے سی لگا لیجئے، لائٹ چلی جاتی ہے تو نہ جانے کیا کیا ہم جتن کرتے ہیں، اور تمام چیزوں کے کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا۔ اگر کسی انسان سے پوچھئے تو کہتے ہیں گھر میں سب کچھ ہے، سکون نام کی چیز، اس لیے کہ سکون اللہ کا عطیہ اور دین ہے۔ اسباب راحت آپ خرید سکتے ہیں، موٹا بستر آپ گدا خرید سکتے ہیں، تکیہ نرم خرید سکتے ہیں، ہوا کے لیے کولر آپ خرید سکتے ہیں، اے سی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن نیند اللہ کا عطیہ اور دین ہے۔ آج بہت سے مالداروں کے بارے میں سنتے ہوں گے نیند نہیں آتی، دوائیں کھا کے سوتے ہیں۔ ایک کسان ہے کھیت میں کھٹتا ہے، کھٹ کے جب تھک جاتا ہے تو اسی میڑ پر سو جاتا ہے، آرام سے 3 گھنٹہ سوتا ہے، جب اٹھتا ہے تو چلنے لگتا ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا ہے، دن بھر رکشہ چلاتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو کسی پیڑ کے نیچے کسی سائے میں رکشہ کھڑا کر کے سیٹ نکال کے ایسے رکھتا ہے اور تان کے سوتا ہے خراٹے لے کر، اور 3 گھنٹے کے بعد اٹھتا ہے، آرام سے چلا جاتا ہے۔ اس کو سکون مل رہا ہے یا اس آدمی کو جس کے بارے میں آتا ہے کہ تیل لگ کے تھوڑی دیر اگر ایسے ایسے ہلائیے تو جھپکی آتی ہے، نیند نہیں آتی؟ تو اللہ کی یہ نعمتیں ہمارے گھروں سے کیوں چھن گئیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی، اللہ کے رسول کی باتوں کو اپنی گھروں سے نکال دیا۔ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے مسواک کر لیجیا کیجئے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آج غیر جو ہے وہ تو کہتے ہیں بغیر داتن کیے ہوئے ہم کچھ نہیں کھائیں گے، اور جن کے نبی نے مسواک کی اہمیت بتائی اور کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اور بعض روایتوں میں عند کل وضوء، ہر نماز کے وقت، ہر وضو کے وقت مسواک کر لیا کرو، اگر مشقت نہ ہوتی تو میں اس کو واجب قرار دیتا، لیکن یہ نبی کی سنت ہے۔ ہم آپ تو 8 بجے سو کے اٹھیں گے، آج کل کے ہمارے جوان بیٹی چاہیے، بستر پر بیٹھے بیٹھے لے آؤ، منہ نہ دھلیں گے نہ کچھ، اسی گندگی کے ساتھ چائے پیٹ میں ڈال لیں گے، اس کے بعد تب برش لے کے پورے گاؤں میں ٹہلیں گے برش کرتے ہوئے، ایسا لگتا ابھی لندن سے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد نہا دھو کے سینٹ ہونٹ لگا کے جب دفتر میں جائیں گے، سانس کھینچیں گے، منہ پھلائیں گے، جمائی آئے گی، اس لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تھا اس طریقے کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول تو کہتے ہیں جب سوتے ہو تم شیطان آ کے گرہ لگا دیتا ہے، اور جب اللہ کا منادی کہتا ہے فجر کے وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، اس کی آواز پر اگر آپ اٹھ جاتے ہیں، بستر چھوڑ دیتے ہیں، نرم بستر گرم بستر سب چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ایک جو ہے گرہ کھل جاتی ہے، اور جب آ کے وضو کر لیتے ہیں تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، تو ایک دم چاق اور چوبند آپ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ اگر 3 بجے عادی ہیں اٹھنے کے، فجر کے بعد آپ کو نیند نہیں آتی، آرام سے آپ پورے اپنے کام بھی کرتے ہیں، چاہے وہ دفتر کے ہو، چاہے دکان کے ہو، چاہے آپ کھیت باڑی کا ہو، سارا کام کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے گھروں میں مائیں اور بہنیں سارا کام کرتی تھیں، دادی اور نانیاں۔ جانتے ہیں کیا ہے یہ؟ دھان کوٹتی تھی، جاتے سے آٹا پیستی تھی، مسالہ سب پیسا جاتا تھا، دھنیا مرچا ہلدی سب کچھ۔ ایک دور ایسا آ گیا ہے اب کسی گھر میں آٹا تو پیسا ہی نہیں جاتا ہے،
پہلے مشین میں دھان لے جا کے کٹاتے تھے، دور ایسا آ گیا ہے آپ کے گھر کنواں چلا آ رہا ہے، مشین لے کے آئے، جتنا دھان ہو جلدی جلدی کٹوا لیجئے، اور کچھ دینا بھی نہیں ہے، کنا لے کے وہ چلے جاتے ہیں، پیسہ بھی نہیں دینا پڑتا۔ اب ایسے دور میں جو ہماری ماؤں اور دادیوں اور بہنوں کے جو ٹائم بچ رہے ہیں وہ کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ نہ تلاوت میں اضافہ، نہ نماز میں اضافہ، نہ بچوں کی دیکھ ریکھ میں اضافہ۔ ایک کپڑا دھلنا ہوتا ہے، اس کے لیے بڑا کام ہے، بڑا کام ہے۔ کیا کام ہے؟ مشین میں ڈالا، بٹن دبا دیا، ہر ہر کیا، پھر پانی گرا دیا، پانی بدل دیا، ختم ہو گیا، دوسری طرف ڈال دیا، بٹن دبا دیا، سوکھ گیا۔ سارا کام اتنا آسان ہو گیا ہے۔ پہلے ادرک اور لہسن پیس لیتی تھیں عورتیں، اب اس کو بھی کیا ہے، پیس کے فریج میں رکھ دیتی ہیں، اور اس میں سے ڈال ڈال کے پکاتی رہتی ہیں، سارا وقت بچتا ہے۔ ہمارے جو نوجوان ہیں پہلے دیا میں پڑھتے تھے، لانٹین میں پڑھتے تھے، روشنی ہلکی ہوتی تھی، آج تو اللہ نے اتنی چکا چوند روشنی کر دی کہ بالکل اجالا دن جیسا ہو جاتا ہے۔ لیکن کتنے بچے ہیں جو ہمارے پڑھتے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو اللہ نے صحت دی ہے اس صحت کا حق ادا کرتے ہوں۔ رمضان آ رہا ہے، جتنے نوجوان ہوں گے 2 دن 3 دن جائیں گے، اس کے بعد ان کے گھٹنے میں درد شروع ہو جائے گی۔ کہا کری مول صاحب پڑھے تو چاہیے تھے لیکن گھٹنوا جواب دے دیا۔ کیسے جواب دے دیا بھائی؟ کھیلنا ہو کرکٹ کے لیے تو دن بھر آپ کھیلیں گے، منع کر دیا جائے تو کچھ نہیں۔ پہلے ٹیسٹ ہوتا تھا، ایک ایک کھلاڑی 5 دن تک کھڑا رہتا تھا، اور 11 کھلاڑی بیوقوف کی طرح خالی کیچ کے چکر میں رہتے تھے، گیند پکڑنے کے چکر میں رہتے تھے۔ بقیہ 10 جو ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خالی دیکھتے تھے۔ آج بھی وہ کام ہو رہا ہے، کھیل ہو تو کچھ نہیں، جلسہ ہو تو نیند آنے لگتی ہے۔ مسجد میں جائیں تو امام صاحب اگر تھوڑی سی سورت بڑھا دیں، جمعہ میں تھوڑا سا بیان کا، مولوی صاحب اتنا ہی کرے کر رہا بتائے دیے ہوتا ہے، اتنی دیر کریے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دین کے کاموں میں جو آپ کے لیے مفید اور کارآمد ہے وہ تو آپ پر گرا گزرنے لگا ہے، اور جو کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے اس میں آپ بالکل تیار ہیں، خوشی خوشی اس کام کو کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے جو دین ہم کو دیا ہے، جس دین کے بارے میں اللہ کہتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون، اس کا مطلب ہے یہ دین کون سا دین ہے جس کا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، یہ وہی دین ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا محبوب دین، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور خود اللہ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنائے گا اللہ کہتے ہیں میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے اسلام کی جو دولت ہم کو ملی ہے اس دولت کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اسی دین کے احکامات پر چلانا چاہیے۔ کوئی شخص پڑھا لکھا جو ہوگا وہ یہ نہیں منع کرتا کہ آپ ڈاکٹر مت بنائیے، انجینئر مت بنائیے، سائنسداں مت بنائیے، اور نہ جانے کیا کیا ہے، سب بنائیے آپ، لیکن پہلے اس کو اچھا انسان بنائیے۔ اچھا انسان کون ہے؟ یہی اچھا جو مسلمان ہوگا وہ اچھا انسان بھی ہوگا۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین لوگوں میں اچھا وہ آدمی ہے جو لوگوں کے لیے مفید اور کارآمد ہو۔ پہلے طب جو ہوتا تھا، ڈاکٹری جو لائن ہوتی تھی، خدمت کے جذبے سے لوگ کرتے تھے۔ اگر کوئی ڈاکٹر صاحب ہوں گے تو برا نہ مانیں گے، تمام چیزوں میں مستثنیات ہوتے ہیں، لیکن ہر ڈاکٹر ایسا نہیں ہوتا۔ آج تو ڈاکٹر ایک طرح سے لوٹتے ہیں، کہتے ہیں خود لو۔ ایک جگہ میں نے کہہ دیا تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب تو ہم لوگوں کو لٹیرا بنا دیا۔ میں نے کہا میں نہیں کہتا ہوں، وہی لوگ کہتے ہیں۔ اعظم گڑھ میں خوشی ہوتی ہے کہ اکثر ڈاکٹر مسلمان ہیں، لیکن جو آپ کے دیہات ایریے سے جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو مسلمان لیکن لوٹتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے ہوتا ہے ڈونیشن اتنا دیا ہے، اتنی فیس دیا ہے، اتنا وہ دیا ہے۔ جب تک سب نہیں ادا کر لیں گے تو کیسے چین اور سکون کی زندگی ملے گی؟ خدمت کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ وبا ایک طرح سے مدارس میں بھی آ گئی ہے، مکاتب میں بھی آ گئی ہے۔ وہاں خدمت کا جذبہ کم ہو گیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں جتنی تنخواہ دیا ویسے ہی پڑھائے دے، تنخواہ کچھ نہیں۔
آپ کسی آدمی کو ایک لفظ سکھا دیں، ایک کلمہ پڑھا دیں، ایک سورت پڑھا دیں، دنیا کے لوگ اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ یہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ کے کام میں لگا ہوا ہے، وہ کما نہیں رہا ہے، اس لیے آپ اس کو اتنا وہ دیتے ہیں تاکہ اس کی زندگی گزر جائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی نہیں کمانا جانتے، مولوی آپ سے زیادہ کمانا جانتے ہیں، اور آپ خود جو ہے بعض مولویوں کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں روپیہ دے کے آتے ہیں، چھو بوتل میں کیا دے جاؤ 1000 روپیہ دیتے ہیں آپ۔ نکاح پڑھانے کے لیے بہت سے لوگ جاتے ہیں، جب وہ فکس کر دیتے ہیں 2500 3000 دو، تب تو آپ شوق سے لے جاتے ہیں ان کو، لیکن جب کوئی آدمی نہیں کچھ کہتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کل فریے میں ہو رہا ہے۔ کسی وکیل سے مشورہ لیجئے، بغیر پیسے کے مشورے نہیں دیتا ہے۔ کسی انجینئر سے نقشہ بنائیے، کچا نقشہ بھی وہ بغیر پیسے کے نہیں بناتا ہے۔ ڈاکٹر یوں نبض پر ہاتھ رکھ دیا، اس سے پہلے پرچے پر فیس اس کی ادا ہو جاتی ہے، تب اس کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہ دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد ریفر کر دیتا ہے دوسرے ڈاکٹر کے پاس، وہاں بھی اس کا کمیشن بن جاتا ہے۔ لیکن کسی مولوی کے پاس، کسی مفتی کے پاس آپ گئے کہ وہ ریفر کرتا ہو کسی دوسرے مفتی کے پاس، اس کے گھر کا مسئلہ نہیں رہتا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم رہتا ہے جو وہ بتاتا ہے۔ ایک صاحب آئے میرے پاس کہ میرے 2 لڑکے ہیں، ایک لڑکی ہے، اس کو کیا ملے گا جب اگر مر جاؤں گا؟ تو میں نے کہا لڑکے کو ڈبل ملے گا، بچی کو 1 ملے گا، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں دینا چاہیں گے تو سب کو برابر برابر دینا۔ اتنا کل دے کا پڑی بیٹیوں کا؟ میں کہا اور کا؟ جب مر جائیں گے تب تو وہ 1 حصہ پائے گی، بیٹا ڈبل پائے گا، لیکن جب زندگی میں تقسیم کریں گے تو اولاد کے اندر مساوات ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، اس میں آپ کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ تو کہنے کسی مولوی سے پوچھ لیں گے۔ میں نے کہا کسی بھی مولوی سے پوچھو، یہاں سے لے کر چلے جاؤ کہیں، مولوی اگر ہوگا تو یہی جملہ کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں، یہ میرا نہیں ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، اس رب کائنات کا حکم ہے۔ تو اس لیے ہم کو اور آپ کو اس وقت جو ہے، جو حالات چل رہے ہیں بڑے نازک ہیں، بڑے تشویشناک ہیں، اپنے بچوں کو اسلام پر باقی رکھنا بڑا مشکل ہے۔ میں تو اکثر جلسوں میں جاتا ہوں، ابھی بہار گیا تھا تو پتہ چلا کہ ایک مسلمان گھر کی بچی کو غیر مسلم بچے نے پھانس کر اس کو لے کے چلا آیا، اس کے بعد مندر میں لے جا کے باقاعدہ نکاح کا اس سے کر لیا۔ تو جب آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں چوکنا نہیں رہیں گے، دیکھ ریکھ نہیں کریں گے، آج جو حالات ہیں ان حالات میں بچوں کو سنبھالنا، محفوظ رکھنا، اپنے گھر کو شرک اور بت پرستی سے محفوظ رکھنا، اپنے اداروں کو بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس اس شخص کو ملے گی جس کے اندر یہ 3 صفت پائی جائے۔ اللہ جل شانہ کو اپنا رب مان لے، خالق وہی، مالک وہی، معبود وہی، میرا پروردگار وہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان لے۔ جو کچھ اللہ کے رسول لے آئے ہیں اس کے مطابق اگر زندگی گزاروں گا تو کامیاب ہوں گا، جنت میں جاؤں گا، جہنم سے نجات ملے گی۔ اگر اس کی خلاف ورزی کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، چین اور سکون نہیں ملے گا۔ اور جو طریقہ نبی نے دکھایا ہے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے آخری رسول کا لایا ہوا دین نہیں ہے، حضرت آدم سے چلا تھا، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ مکمل ہوا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے۔ ہم کو اور آپ کو صرف یہ کرنا ہے اس اللہ کے پسندیدہ دین کو ہم بھی دل سے پسند کر لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیں۔ آپ یقین کیجئے اس دنیا میں بھی چین اور سکون ملے گا اور آخرت میں بھی چین اور سکون کے ساتھ آپ رہیں گے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، اے اللہ تو ہی سب کچھ ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ناتواں اور کمزور ہیں۔ اے اللہ ہم دن کی اجالے میں، رات کی تاریکی میں بھی گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں۔ اے اللہ جان بوجھ کر بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں اور انجانے میں بھی۔ اے اللہ تو ہم سے زیادہ ہماری لغزشوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو جانتا ہے۔ اے رب کریم تیرے دربار میں گناہوں کی گٹھری لے کر موجود ہیں۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن تیرے نام لیوا ہیں۔ اے اللہ تو اس نام کی لاج رکھ دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری لغزشوں کو نظر انداز فرما دے۔ اے رب کریم اپنی بندگی اور عبادت کی ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرما۔ جن نعمتوں سے آپ نے ہم کو نوازا ہے اس کے شکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ان اعمال کے کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، ان اعمال سے ہم کو دور رکھ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری بیویوں اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ آج ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ تیرے نام لیواؤں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اے اللہ تو ہی ہمارا محافظ ہے، تو ہی ہمارا ناصر ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ اے اللہ تو ہماری اولاد کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے سماج کی، ہماری مسجدوں اور مدارس اور مکاتب کی، جہاں تیرے دین کو سیکھا جاتا ہے، جہاں تیری بندگی اور عبادت کی جاتی ہے، اے اللہ تو ان سب کی تمام شرور و فتن سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ تو ہم سب کو دین اسلام پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رکھ۔ اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کا اے اللہ تو ہمیں موقع عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان جو غلط راستوں پر چل رہے ہیں، اے اللہ ان کو صحیح راستے پر تو چلا دے۔ اے اللہ ہمارے گھر کی بچیاں، بیویاں اور جو عورتیں ہیں، اے اللہ وہ دنیا کے چکر میں پڑ گئی ہیں، اے اللہ تو ان کے اندر آخرت کی فکر عطا فرما، آخرت والے اعمال کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان بچوں نے جو پروگرام پیش کیا تیرے دین کو سیکھنے کے لیے، اس طرح کے مکاتب میں وہ پڑھتے ہیں، اے اللہ تو ان کو دین کا سپاہی بنا دے، دین کا داعی بنا دے، دین کا مبلغ بنا دے۔ اے اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم وہ حاصل کریں لیکن تیرے بندے بن کر رہیں۔ اے اللہ ہم سب کو تو دین پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔